حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ چوتھائی سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے؟ کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا فرما چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکوں؟ میرے عزیزو یہ بات طویل ہو جائے گی، یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے؟ آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 فقہ مشہور ہیں پوری۔ ایک بات یاد رکھیں، 4 عقیدے نہیں ہیں، یہ 4 عقیدے نہیں ہیں، یہ چاروں اماموں کا خدا ایک۔ اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو۔ قرآن کی آیت ہے یہ، 4 فرض اس میں بتائیں۔ تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا، سر کا مسح کرو۔ اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا۔ جیسے 4 شاگرد تھے، 4 اسٹوڈنٹ تھے، میں نے 4 سے کہا پانی لے آؤ، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا۔ کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی۔ وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ۔ پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی، لائے تو ہیں پانی، حکم پر عمل کر لیا۔ قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کرنا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا۔ تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر۔ تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو، کمپلیٹ۔ امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو۔ ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا۔ امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دونوں کے درمیان میں ظاہر سی بات ہے، سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچھو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے۔ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے، تو الگ الگ انداز نہیں ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے۔ کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک
کچرے کا ڈھیر تھا، اس کے قریب میں وضو کرنا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کھلی زمین تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا، مسا کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسا کیا، یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسا کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسا کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسا کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ 1/4 سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ سکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے، یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں۔ تو اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا، انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا سروں کا مسح کرو۔ امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، 4 لوگ پانی لے کر کے آئے، میں نے خالی کہا پانی لاؤ، کوئی گلاس میں لایا، کوئی بالٹی میں لایا، کوئی لوٹے میں لایا، کوئی برتن میں لایا، لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ 4 اماموں کا عمل ہو گیا، رہ جاتے امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے، اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی، یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے، ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا۔